جی وعلیکم السلام. جی جی جزاکم اللہ، مجھے ٹائم دینے کا. سوال یہ ہے، میرا الحمدللہ جماعت احمدیہ سے تعلق ہے. جی تو ایک اجلاس میں جو خاتم النبیین پہ کیا تھا، ہماری ایک احمدی بہن کو اپنی غیر احمدی بہن سے ایک سوال پوچھا گیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا ان سے جی کہ جب آپ لوگ ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم تو ختم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیونکہ ابن ماجہ کی حدیث کو وہ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم یعنی ان کے بیٹے ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. جی تو وہ یہ غیرتی دوست فرماتی ہیں کہ یہیں پہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی. پھر آپ لوگ اس کو کس طرح کہتے ہیں کہ نبی آئیں جی گے اس کے بعد؟ جی عطا المجیب صاحب آخری چند لمحات میں. یہ مجھے سوال سن کے ذرا حیرت ہوئی ہے کہ حدیث کی تو جو بات انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، لیکن اس سے استدلال بالکل برعکس کیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ لو عاشا لکان صدیق نبیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم جو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، اگر وہ بڑی عمر کو پہنچتے زندہ رہتے تو پھر وہ یقیناً صدیق نبی بن جاتے. یہ تو آیت، یہ جو حدیث ہے یہ تو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کسی کا صدیق نبی بننا، نبوت کے مقام کو حاصل کرنا یہ ممکن ہے. اگر ممکن نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ بیان نہ فرماتے، بلکہ آپ یہ فرماتے کہ اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہتا تو پھر بھی وہ نبی نہ بنتا. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً وہ صدیق نبی ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ صدیق نبی بننے کا امکان موجود ہے، اور اسی لیے آپ نے اس رنگ میں اس کا ذکر فرمایا. اور یہی وہ بات ہے جو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، دیگر احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید کی آیات میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ 4 روحانی انعامات عطا کرے گا، اور ان میں سے سب سے پہلا انعام جو بیان کیا گیا ہے وہ نبیین کا ہے. اور یہ ایک انعام کا وعدہ ایسا ہے جو جاری و ساری ہے، اور یہی امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 4 روحانی انعامات عطا کرے گا. اگر ایک انعام کا انکار کریں گے تو باقی انعامات بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو نہ نبی ہوگا، نہ صدیق ہوگا، نہ شہید ہوگا، نہ صالح ہوگا، کچھ بھی نہیں رہا. تو پھر یہ امت محرومہ تو نہ ہوئی، امت مرحومہ تو نہ ہوئی، امت محرومہ بن جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں تو بڑا سیدھا مسئلہ ہے کہ یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو نبی بن جاتا. اگر نبوت کا امکان خارج از امکان ہوتا کہ کوئی شخص نبی بن ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کا یہ جو حدیث کا ارشاد ہے اس کی کوئی بھی توجہ نہیں کی جا سکتی کہ کیوں آپ نے یہ ارشاد فرمایا. تو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.